رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کا انجام جہنم ہے۔ جھوٹ کے مفاسد اپنی جگہ پر دنیا میں جو مرتب ہوتے ہیں، جو خرابیاں سامنے آتی ہیں دنیا میں، وہ اپنی جگہ پر، آخر کار انجام آخرت میں جہنم ہے۔ فرمایا ایاکم والکذب، میری امت کے لوگوں جھوٹ سے بچ کے رہنا، جھوٹ سے بچ کے رہنا۔ اور یہ انداز وہی انداز ہے، ایک تو ہے نا کہا جاتا ہے جھوٹ سے بچو بھی، جھوٹ نہ بولا کرو، ایک یہ انداز ہے۔ اور ایک انداز ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی جان کو خطرہ ہے، ابھی اس کی جان جا سکتی ہے، فوراً اس کو بجائے لمبی بات کرنے کے شارٹ لفظ میں ایک لفظ بول کر اس کو فوراً متنبہ کیا جائے تاکہ وہ بچ جائے، اپنی جان بچا سکے۔ ایاکم والکذب، بچ جاؤ جھوٹ سے، بچو بچو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں دیکھو سانپ سانپ سانپ، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک عام طریقہ ہے کہ بندے کو کہا جائے کہ سانپ جو ہے نا وہ زہریلا ہوتا ہے، وہ آپ کی جان کے جانے کا سبب بن سکتا ہے، سانپ سے بچنا چاہیے۔ اور ایک ہے کہ بچو بچو، بچاؤ اپنے آپ کو سانپ سے۔ یہ انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے، یعنی مبالغے کی حد تک سختی سے منع کر دیا کہ یہ ہلاکت ہے، فوراً اپنے آپ کو بچا لو، جھوٹ سے بچا لو اپنے آپ۔ کیوں؟ ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو گناہوں میں لے جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ جھوٹ ایک دفعہ بولا گیا تو اس کے لیے 1000 اور جھوٹ بولنے پڑیں، اس کے لیے کتنی برائیاں ان کا ارتکاب کرنا پڑے گا، کتنے جرم اس سے سرزد ہوں گے اس ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ جب گناہوں کی دلدل میں پھنسے گا تو وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ اس کو جہنم میں لے جائے۔ جھوٹ ایک تو بذات خود گناہ ہے، دوسرا بے شمار گناہوں کا سبب بن کر انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا۔ اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے جو جرائم ہیں، جو جرائم کی فہرست میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے، اللہ رب العزت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جھوٹ پر، جس جرم پر، جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی ہے، یا اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے، یا لعنت کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ، وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سنا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب، اور اعلان ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، اس کی بدبختی اس پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ یہ اب اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے لعنت۔ جھوٹے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے جھوٹ۔ اور دوسرا جہنم کی وعید آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور جنت سے محرومی کا سبب ہے، اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے جھوٹ۔ اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھیں، جھوٹ کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہم معمولی سمجھ کر ہمارے ہاں روٹین بن گئی ہے، روٹین ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی، عادت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی، بات بات پہ جھوٹ بولے جاتے، پرواہ ہی نہیں۔ ایک مسلمان اور مومن جب اس سے گناہ ہوتا ہے، معمولی سا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے جس کو صغیرہ گناہ کہتے، وہ بھی ہو جاتا ہے نا،
وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، میں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ ایسے لگتا ہے گویا ایک پہاڑ ہے جو میرے اوپر گرنے ہی والا ہے، میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں۔ معمولی جرم ہوتا ہے، صغیرہ گناہ ہوتا ہے، تب بھی دوڑتا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف، معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت سے۔ ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، بلکہ کئی گناہوں کی بڑی بڑی زیادہ نحوستیں ہوتی ہیں جو دنیا میں بھی اس کو برباد کرتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی، دنیا میں بھی اس کی رسوائی کا سبب بنتی، دنیا میں بھی اس کے نقصان کا سبب بنتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نقصان کا سبب بنتی۔